نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ تو الف لام میم جو ہے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اچھا، سورہ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس سورہ کے بارے میں مختصر سا تعارف کر لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ تو سورہ بقرہ میں آگے چل کر ایک واقعہ بیان کیا جائے گا، اور جس میں گائے کا واقعہ ہے، جس میں گائے کا ذکر ہے، تو اس نسبت سے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں سورہ بقرہ کی جو فضائل بیان کیے گئے اس میں ایک یہ ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر میں اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرۃ لا يدخلہ الشیطان۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ اور بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کے بعد یہ ابتدا میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کی کچھ آیات جو ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نازل ہوئی ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک سورہ بقرہ میں 1000 خبریں ہیں، 1000 احکامات ہیں اور 1000 منہیات ہیں۔ منہیات سے مطلب جن چیزوں سے منع کیا گیا۔ یہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ الف لام میم، ان حروفوں کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ پڑھے جانے والے حروف، اور ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں کی اس کے معنی کی۔ علماء نے البتہ اس کے بارے میں کچھ غور و فکر کر کے کچھ معنی سوچے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث میں اس کے معنی نہیں بیان کیے گئے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حروف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے، یعنی قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ لیکن جو حروف مقطعات ہیں چونکہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس کی ہر حرف کو پڑھنے کی ایک نیکی، اور اس نیکی کا جو ثواب 10 گنا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام سجدہ، سورہ الف لام سجدہ میں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ خبر بمعنی نہیں ہے، یعنی کہ اس میں شک نہ کرو، یعنی انسانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے اتاری ہوئی کتاب ہے اور اس میں شک نہ کرو۔
اس کے علاوہ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں سورہ بقرہ میں، ان کو بھی سچا سمجھو، اور جو احکامات اور مسائل بیان کیے گئے ہیں، جو نہیات یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا، تو یہ سب کچھ میں انسانوں کی فلاح اور نجات ہے، تو اس میں بھی شک نہ کرو۔ یعنی قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنا انسانوں کے لیے فلاح کا ذریعہ ہے، اور جو عقائد ہیں اس میں توحید ہے، رسالت اور معاد کے بارے میں ہے، تو ان کو سچا سمجھنا کہ ان میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ہے لا ریب فیہ سے، یہ سارے مطلب لیے گئے ہیں۔ ایک تو کتاب کے اللہ کی جانب ہونے میں کوئی شک نہیں، اور پھر جو اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، احکامات اور مسائل ہیں یا واقعات ہیں یا عقائد ہیں، وہ سب کے سب حق اور سچ ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ہدی للمتقین، تو اس میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کو یہ سچا سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔ تو صرف پرہیزگاروں کو کیوں؟ کیونکہ ہدایت اور رہنمائی تو اس میں ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس فیض سے جو فائدہ اٹھانے والے، جن کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، وہ وہی لوگ ہوں گے صرف جو کہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، اور ان کے دلوں میں خوف الہی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح کون سے احکامات دے رہے ہیں، کس چیز کو کرنے کا فرما رہے ہیں، کس چیز سے رکنے کا فرما رہے ہیں، اور وہ ان سب کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، سیکھنا چاہ رہے ہیں، اس لیے وہ قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو پھر ان کو ہدایت ملے گی، وہ ایسی ہدایت ہوگی کہ جو ان کو کامیابی تک پہنچائے گی۔ تو دیکھیں، ہدایت کے 3 معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ ہدایت ایک تو راستہ دکھانا، پھر ہدایت کا دوسرا درجہ راستے پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت، اور تیسرا درجہ آخرت کے جو ہمارا مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، اس تک پہنچنا اور جنت میں داخل ہونا۔ تو یہ ہدایت سے یہ درجات ہیں۔ تو مومنوں کو جو سچے دل سے، جو اخلاص کے ساتھ قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کر، ہدایت کا ذریعہ سمجھ کر اس کو پڑھیں گے، اس کو سیکھیں گے، تو ان کو پورا فائدہ ملے گا، اور وہ اپنے منزل مقصود کو پہنچیں گے۔ لیکن جس کے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی اور اپنے آپ کو برے انجام سے بچانے کی، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کو اس سے ہدایت نہیں ملے گی، یعنی ان کو فائدہ نہیں ہوگا اس سے۔ دنیا کا فائدہ تو ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں علم کی کتاب ہے، لیکن ان کو آخرت سے فائدہ نہیں ہوگا کچھ بھی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب ان لوگوں کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہے جو متقین ہیں، جو کہ ہدایت پائیں گے قرآن مجید سے، تو ان کی پہچان اور ان کی صفات کیا ہے؟ نمبر 1، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور پھر نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ان 3 صفات کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مراد ہے وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل اور حواس سے ممکن نہیں ہے۔ انسان اپنی عقل سے غیب کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتا، جیسے کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وحی الہی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ملائکہ ہے، عذاب قبر ہے، حشر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور یہ ایسی باتیں جو ہم نہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ اپنے کسی حواس سے سمجھ سکتے ہیں، نہ
اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم ان پر کیوں مانتے ہیں، کیوں ایمان لاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان پر وحی نازل ہوئی، اور وحی کے ذریعے جو باتیں بتائی گئی وہ انہوں نے ہمیں بتائی ہیں، اس لیے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان لانا جو قرآن و حدیث سے ہمیں بتایا گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ان سب پر ایمان لانا یہ ایمان کا جز ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی انسان دعویٰ ایمان کا کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن وہ ان غیب کے امور کا انکار کرتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ جو ان کا انکار کریں گے تو پھر وہ کفر و دلالت ہے اس کا انکار۔ پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، تو نماز اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ پوری پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا، ٹھیک ہے؟ ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق ہوئے وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، صرف زبان کا سے اقرار کیا تھا وہ اپنے دنیا کے فائدوں کے لیے، تو ان کی نماز قابل قبول نہیں۔ نماز کو قائم کرنے کے لیے یہ شرائط ضروری ہے کہ وقت کی پابندی، نماز کی تمام شرائط کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا، یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو انفاق کا لفظ عام ہے، یعنی صدقات واجبہ یعنی کہ زکوٰۃ بھی اس میں شامل ہے، اور صدقات نافلہ یعنی کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے جو بھی مال خرچ کرتا ہے تو وہ صدقات ہوتے ہیں۔ اور اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے، جس طرح زکوٰۃ کی پابندی کرتے، اگر وہ ان کے پاس اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نصاب بنتا ہے ان کے پاس، تو زکوٰۃ بھی خوشی سے ادا کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے سوچ کر ادا کرتے ہیں، اور نفلی صدقات میں بھی وہ کرتے رہتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ پھر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور کہ پھر چوتھی صفت کیا بتائی گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا، یعنی کہ قرآن اور حدیث کی صورت میں جو چیزیں نازل ہوئی، قرآن اور حدیث رسول، صحیح حدیث رسول جو ہیں، جو تحقیق سے ثابت شدہ احادیث ہیں، ان پر اور قرآن پر پورا ایمان لاتے ہیں، اور ان کے مطابق ان کو سیکھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں۔ اور دوسرا وما انزل من قبلک سے کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں آئیں، جیسے مثال کے طور پر تورات ہے، انجیل ہے، دوسرے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی، تو یہ متقی لوگ کون ہیں؟ جو ان سب کتابوں پر جو بھی اللہ کی جانب سے نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ہاں جو اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں نازل فرمائی وہ سب اللہ ہی کی جانب سے وہ سچ ہے، مگر اب جو ہے وہ کتابیں اپنی اصل شکل میں نہیں ہے دنیا میں، اسی وجہ سے ان پر اب عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے لیے اب عمل کے ذریعے صرف قرآن کی جو تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی حدیث کے ذریعے، تو وہی ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ اور اس جملے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے جو انبیاء کرام پر، اور رسول مبعوث کیے جاتے ہیں، تو وہ سلسلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ وہ متقین قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمایا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور پچھلے انبیاء پر جو نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، مگر یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ اب آئندہ جو انبیاء کرام آئیں گے ان پر جو نازل ہوگا ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب
وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور الانبیاء بھی نہیں آئیں گے اب۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون سے مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد، ہماری اس دنیا کی موت آنے کے بعد تمام انسانوں کو قیامت کے بعد، قیامت واقع ہونے کے بعد اٹھایا جائے گا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، دوبارہ سب کو اٹھایا جائے گا، اور سارا حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب کے بعد اچھوں کو اچھا اجر جو کہ جنت کی صورت میں دیا جائے گا، اور بروں کو برا انجام جو کہ جہنم کی صورت میں دیا جائے گا۔ تو اس پر ایمان رکھتے ہیں متقی لوگ، اور اسی وجہ سے وہ اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اور حساب کتاب ہونے سے پہلے وہ اللہ کی ناراضگی کے تمام کاموں سے بچتے رہیں، اور جب کبھی کچھ غلط ہو جائے تو وہ اس کی تلافی کرے، معافی کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اور اس برے کام سے اپنے آپ کو بچائے آئندہ کے لیے، اور جو برائی ان سے ہو گئی اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ جو ہے آخرت پر یقین کرنے والوں کی یہ صفات ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان صفات والوں کے لیے ہی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، تو یہ جو لوگ ان صفات کے حامل ہوں گے، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ تو جو لوگ ایمان لانے کے بعد تقوی اور عمل اور عقیدہ صحیح رکھتے ہیں، اور مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو سیدھے راستے پر سیدھے راستے کے چلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، تو پھر یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور کامیابی سے مراد یہاں پر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کا حصول ہے۔ تو جو لوگ اس طرح سے متقی لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھی خوشحال زندگی دے سکتا ہے، اور کامیاب زندگی دے سکتا ہے دنیا میں بھی۔ تو یہ سبحان اللہ، یہ بھی ایک انعام ہے اللہ کا۔ لیکن ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا معاملہ تو یقینی طور پر بہترین ہے، چونکہ دنیا جو ہے وہ آزمائش کی جگہ ہے، تو نیک لوگوں کو بھی کبھی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، مگر ایسے لوگوں کے لیے آخرت تو کامیابی ہے، اور جنت میں ان کو جنت حاصل ہوگی اللہ کی طرف سے انشاءاللہ۔ اب ان 5 آیات میں متقی کی صفات بتانے کے بعد اب ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو کہ ان کے لیے ہدایت کا پیغام پہنچا ان کو، لیکن انہوں نے اس کو ٹھکرا دیا اور نہیں مانا۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے نہ صرف انہوں نے کفر کیا، اسلام دشمنی کی، اور اس میں انتہا تک پہنچ گئے، اور ان سے اب خیر اور قبول اسلام کی کوئی توقع باقی نہیں رہی۔ ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کا اب ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے، کیونکہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کافروں کو آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ تو یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے کہ ابو جہل ہیں، ابو لہب ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پھر پورا جزیرہ عرب اسلام کے سائے میں آ گیا تھا۔ ٹھیک، تو جن لوگوں کے بارے میں یہ پکی بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ اب یہ جو لوگ ہیں اسلام کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب وہ واپس نہیں پلٹیں گے، اور یہ ان کا انجام اب برا ہی ہوگا، چاہے آپ
ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے۔ پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ کیوں ایسا ہے ان کے ساتھ، کیوں ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے؟ کہ کیونکہ یہ ان کے عدم ایمان کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ ایمان کے لانے کو قبول کرنے کے لیے کسی طرح تیار نہیں تھے، اور کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی تھی۔ جو انسان کفر پر اور نافرمانی پر اڑا رہے اور کسی طرح سمجھنے کا، کسی طرح حق کو قبول کرنے کے لیے راضی نہ ہو، تو پھر ان کے کان جو حق بات سننے کے لیے بنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کان اور آنکھیں اور دل کیوں دیا کہ وہ حق، جب حق کو دیکھیں، حق کو سنیں، تو اس کو سمجھ لیں، تو پھر اس پر ایمان لائے، اس کا اقرار کرے اور اس پر اس کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن جو نہ حق کو سننا چاہتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے سے دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتی، یعنی کائنات کی نشانیوں پر بھی غور کرنے والوں کو ایمان دل میں آتا ہے کہ ہاں ان کا بنانے والا ایک ہی ہے، لیکن وہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو پھر اب ان کی صلاحیتیں اب ختم ہو چکی، اب وہ ایمان کس طرح لا سکتے ہیں؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرتا ہے، اور ان سے حق کی معرفت کرتا ہے اور حق کو سمجھتا ہے اور ایمان لاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اس حدیث کا مستاق ہیں، جس میں بیان کیا گیا کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے اور توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ مطففین میں آیت 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ختم کے معنی مہر لگ جانا ہے، تو مہر لگ جانا سے تعبیر کیوں کی کہ ان کے دل اب سخت ہو چکے ہیں، اب ان میں ہدایت کو اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی، اور یہ کیوں ہوا ہے؟ مسلسل ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اب مومنوں کی ضد، پہلے متقی لوگوں کی صفات بتائی، پھر پکے کافروں کی صفات بتائی گئی، اب کچھ اور قسم کے لوگوں کی صفات بتائی جا رہی ہے جو کہ منافقین بنے، اور وہ اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور لوگوں میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو یہ تیسرا گروہ منافقین کا گروہ ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے، مگر وہ اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ نہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور نہ اہل ایمان کو۔ تو اگلی آیت میں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جھوٹا دعویٰ ایمان کا کر کے دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور کیونکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اور نہ ہی اہل ایمان کو مستقل طور پر فریب میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں، ان کے دھوکہ
دینے کی صفات سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آگاہ فرما دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں منافقین کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات بتا کے ان کا پردہ چاک کر دیا تھا، ان کو بے نقاب کر دیا تھا۔ یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچا کے انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ مگر وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں بیماری سے مراد ہے ان کا کفر اور نفاق کی بیماری ہے، ٹھیک ہے، جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے ہے، جس سے بچنا چاہیے انسان کو۔ جھوٹ بولنا بری عادت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ منافقوں کی صفت ہے۔ ان مومنوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے اندر جو منافقت ہے ان کے دلوں میں، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار رہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر فساد، لفظ فساد جو ہے وہ اصلاح کی ضد ہے۔ تو کفر و معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اور اطاعت الہی سے امن اور سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافق کا کردار یہی رہا ہے کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں، اشاعت وہ منکرات کی کرتے ہیں، اور اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے وہ انہی کو پھیلاتے ہیں دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس کو پامال کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح اور ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ یعنی منافق قسم کے لوگ ہر دور میں، اور آج کل بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دنیا میں فساد کرتے ہیں۔ اللہ کی دیکھیں، دنیا کی زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی اگر زمین پر لوگ رہیں گے تو ہی جبھی یہاں پر سکون، اطمینان اور امن و امان ہوگا۔ لیکن جو لوگ اللہ کے حکم کے مطابق، احکامات کے مطابق نہیں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ لوگوں کے حقوق میں کمی کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو پھر دنیا میں فساد پھیلتا ہے۔ لیکن وہ فساد کرتے تو فساد ہے، لیکن وہ دعوے یہ کرتے کہ نہیں ہم اصلاح کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ خبردار رہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے، لیکن یہ سمجھ نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں، یعنی مخلص مسلمان اور صحابہ کرام تھے، ان کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہے لیکن جانتے نہیں ہیں۔ تو جو منافق تھے وہ صحابہ کرام کو بیوقوف کیوں سمجھتے تھے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ اللہ کی راہ میں جان اور مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے تھے۔ تو چونکہ مسلمان
دنیا پر آخرت کے اجر اور ثواب اور آخرت کے کامیابی کو ترجیح دیتے تھے اور اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹاتے تھے، اپنی جانیں تک پیش کرتے تھے۔ اس وجہ سے منافقین ان کو بیوقوف سمجھتے تھے، کیونکہ منافق تو نفاق کرتا ہی دنیا کے فائدوں کے لیے ہے اور ایمان سے اسی لیے گھبراتا ہے، مخلص بننے سے، اللہ کی راہ میں مخلص بننے سے اسی لیے گھبراتا ہے کہ اس کا دنیا کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبردار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا کہ کسی بڑے مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کے قربان کر دینا یہ بیوقوفی نہیں ہے، بلکہ عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ کرام نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا، اسی لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی بن گئے۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام ہی کی طرح ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 137 میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ اس طرح کا ایمان لے آئے جیسے کہ تم لوگ ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کرام جیسا ایمان لائے ہیں، تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ہی بیوقوف قرار دیا، کیونکہ وہ دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان کر رہے تھے، اور دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت زیادہ تھوڑی ہے، اور دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے آخرت کی، تو دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں۔ تو اگر وہ اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں تو وہ خود ہی بیوقوف ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو یہاں پر شیاطین کا لفظ استعمال کیا گیا، کیونکہ یہ جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے اور جو یہودی تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، تو ان کو وہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو تو یوں ہی بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کا تو مذاق بنا رہے ہیں، اس لیے ہم بس ان سے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ اور یہ جو عام جو منافقین تھے وہ انہی بڑوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھا دیتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے کا ایک مطلب تو یہ کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استہزاء اور استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذلت اور بربادی میں مبتلا کرتا ہے، اور ان کو استہزاء سے تعبیر کرنا ہے، زبان کا اسلوب ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، لیکن یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ اللہ بھی ان سے مذاق اڑاتا ہے، اللہ ہی مذاق کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ ہم مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان سے بھی ویسا ہی معاملہ ہوگا، جیسا گناہ ویسی سزا۔ تو اگر آج وہ تکبر سے اور مسلمانوں کو ذلیل سمجھتے ہیں اور ذلیل سمجھتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی ذلیل کرے گا، اور انہیں صحیح معنوں میں اللہ انہیں ہی ذلیل کرے گا، اور ان کو برباد ہوں گے یہ۔ اور اسی کو استہزاء کہا گیا اللہ کی طرف سے۔ یہ زبان کا طریقہ ہے، ورنہ حقیقت میں یہ استہزاء نہیں ہے، یہ ان کے برے افعال کی سزا ہے، کیونکہ برائی کا بدلہ اسی کی مثال برائی ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ جو انسان جیسی برائی کرے گا ویسی ہی برائی پائے گا۔ اور اس کا دوسرا مطلب بھی لیا جاتا ہے اس آیت کا کہ قیامت والے دن اصل میں ان سے مذاق کیا جائے گا، یعنی
سورہ معاہدہ، سورہ حدید کی آیت نمبر سورہ حدید کی آیت یوم یقول المنافقون میں اس کی وضاحت آئی ہے، یعنی کہ اس دن جب مسلمانوں کو نور دیا جائے گا اور وہ پل صراط پر چلیں گے اور منافقین سے ان کا نور چھین لیا جائے گا، تو وہ ان سے، وہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ ٹھہرو، ہم تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ دنیا میں تو ہم آپ کے تمہارے ساتھ ہی تو تھے، لیکن ان سے کہا جائے گا کہ تم پیچھے پلٹو، وہاں سے روشنی تلاش کرو۔ وہ پیچھے پلٹیں گے اور ایک دیوار کے ذریعے ان کو المومنوں سے الگ کر دیا جائے گا، تو یہ ان کے ساتھ آخرت میں ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، کیونکہ وہ مسلمانوں سے کا مذاق اڑاتے تھے۔ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم، اچھا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کیوں ڈھیل دے رہا ہے؟ کہ یہ اپنے گناہوں میں اور آگے بڑھ جائیں اور وہ اپنے برے انجام کو پہنچے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہیں۔ تو ان کی تجارت سے کیا مطلب ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ کے گمراہی اختیار کی، جو کہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ تو منافقین اپنے نفاق میں مبتلا ہوئے اور اپنے آپ جھوٹا اسلام کا دعویٰ کیا، تو یہ سودا کیوں کیا تھا انہوں نے؟ یہ کیوں کیا تھا کہ دنیا کا فائدہ انہیں پسند تھا، دنیا حاصل کرنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے تجارت سے تشبیہ دی کہ یہ ان کی بڑا نقصان دہ ہے ان کی تجارت۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ تو دیکھیں اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ کرام نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، یعنی کفر کے اندھیرے میں تھا، پھر ایمان کی روشنی جلائی گئی تو وہ ماحول روشن ہو گیا، مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئی کہ ایمان میں فائدہ ہے، ہدایت کے راستے میں فائدہ ہے اور گمراہی میں نقصان ہے، لیکن پھر وہ روشنی، ہدایت کی روشنی ان سے بجھ گئی، کیونکہ وہ پھر سے گمراہی کی طرف چلے گئے، انہوں نے نفاق اختیار کیا اور شرک کی تاریکی میں تھے پہلے بھی، اور مسلمان تو روشنی میں آ گئے ہدایت کی، لیکن وہ دوبارہ سے کفر و نفاق میں لوٹ گئے اور ساری روشنی چلی گئی۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹیں گے، کیونکہ اب جو ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور نفاق کی وجہ سے اب ان سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق ہی ختم ہو گئی۔ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیرے ہیں، گرج اور بجلی ہے، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ منافقین کی دوسرا گروہ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے ان منافقین کے بارے میں جانا جن کے دل میں
تھوڑا سا بھی ایمان نہیں، وہ مکمل طور پر کافر تھے دلی طور پر، صرف زبان سے وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ اب یہ منافقین کا ایک دوسرا گروہ ہے جس پر کبھی حق واضح ہو جاتا ہے اور کبھی اس کی بابت وہ حق کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے دل میں ایمان آتا جاتا رہتا ہے، شکوک و شبہات کی ان کا دل بھرا ہوا ہے شکوک و شبہات سے، اور جب گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی کہ دیکھیے جب مشکل احکامات آتے تھے، کیونکہ جب انہوں نے اسلام میں داخل ہوئے، ابھی ان کے دلوں میں پوری طرح سے ایمان نہیں آیا، تو کبھی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور خاص طور سے جب مشکل احکامات آتے ہیں، جب قربانی کی بات ہوتی ہے کہ جان و مال کی قربانی دینی ہے، تو یہ ان مشکل احکامات سے ڈر جاتے ہیں، اور کبھی آسان اور کچھ فائدے نظر آتے ہیں مسلمان ہونے میں، تو وہ پھر حق کی طرف آ جاتے ہیں، اور جب اسلام اور مسلمانوں پر مشکل دور آتا ہے تو یہ پھر سے پریشان ہو جاتے ہیں اور حق کے ساتھ چلنا چھوڑ دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا یہ گروہ جو ہے یہ ہمیشہ شک میں اور تذبذب میں پڑا رہتا ہے کہ کس طرف جائے، تو جو شک میں مبتلا رہتے ہیں اور شک سے باہر نہیں نکلتے، پھر ان کو وہ ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ عملی منافقت ہے، اور یہ ہمیشہ دنیا میں رہے گی۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دین میں پوری طرح داخل نہیں ہوتے، جب ان کو دین آسان لگتا ہے تو وہ چلتے ہیں، اور جہاں دین مشکل لگتا ہے دین پر چلنا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک جگہ ہوتی ہے، کیونکہ انسان پھر ہمیشہ کے لیے حق سے محروم ہو سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے اور برا انجام پا سکتا ہے۔